امام کی واقع کربلا کے بعد کی جو 34 یا 35 سال کی ظاہری زندگی ہے، اس میں امام نے 3 محور زندگی ہمارے سامنے پیش کی۔ پہلا محور امام کا کیا ہے؟ تبیین عاشورہ، کربلا کیوں ہوئی، کربلا کے مقاصد کیا تھے، کربلا کے وقوع کے اسباب کیا تھے، کربلا کیوں وقوع پذیر ہوئی، کربلا میں کیا درس ہے، کربلا کی کیا تعلیمات ہیں، کربلا کے کیا پہلو ہے، یہ سب امام نے اجاگر کیا۔ سال کی عمر میں یا 34 سال کی عمر میں جو واقع کربلا کے بعد امام کی عمر ہے، اس میں آپ نے عاشورہ سے متعلق لوگوں کے ذہن کو آج بھی ہمارے لیے شاید وہ تعلیمات سامنے نہیں آئی ہیں، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم ہے جو رونے کے لیے پیدا ہوئی۔ شاعروں نے شعر بھی کہہ دیا، ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے۔ غلط ہے یہ شعر، یہ فکر غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ اگر ہم رونے کے لیے فقط پیدا ہوئے ہیں تو چوتھے امام کی زندگی میں سوائے آنسو کے کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ چوتھے امام سے لے کے 11 امام کی زندگی میں صرف بس 24 آورس جب چاہے میرے میں بیٹھ کے رو ہی رہے، یہی ہوتا۔ کربلا کا ایک پہلو مظلومیت کا ہے، کربلا کا ایک حصہ درد کا ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے، اہل بیت کے حق میں ایسے ظلم ہوئے کہ انسان آج بھی سوچ کے کانپتا ہے اور روتا ہے۔ تو جہاں درد ہوتا ہے وہاں آنسو ہوتے ہیں۔ اس لیے کربلا کا ایک پہلو درد ہے، ایک پہلو مظلومیت ہے۔ امام حسین کربلا میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمارے بعد قوم بیٹھ کے روئے گی اور ہمارے ماننے والے رونے والی قوم کہلائیں گے، جی نہیں، ہم زندہ قوم ہیں، رونے والی قوم نہیں ہے۔ کربلا نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، کربلا نے زندگی کا مزاج سکھایا ہے، کربلا ہی سے تو ہماری زندگی میں یہ نشاط اور یہ مسرت، یہ فرحت پیدا ہوئی ہے۔ کربلا کو سمجھنا ہوگا۔ چاہیے دیکھیے چوتھے امام نے کربلا کو کس طرح واضح کیا، کربلا کو کس طرح پہچانوایا۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر امام حسین نے وہ دین جو بظاہر آخری نبی کے ذریعے پھیلا، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دین اسلام بظاہر اسلام کا نام پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے، لیکن اصل میں یہ دین جناب آدم کے زمانے سے چلا ہے۔ وہ دین جو پیغمبر کی زندگی سے بظاہر اسلام کے نام پہ آگے بڑھا ہے، امام حسین نے کربلا میں اسی دین کی اس طرح سے حفاظت کی کہ قیامت تک کوئی بھی یزید سر اٹھائے گا تو نامراد تو ہو جائے گا مگر دین اسلام پر انگلی نہیں اٹھے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا امام حسین نے کربلا میں؟ کیا کردار امام حسین نے کربلا میں پیش کیا؟ کیا صرف شہادتیں دینے سے دین کی اس طرح حفاظت ہوئی یا نہیں؟ امام کا جملہ یاد ہے، امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت ایک جملہ کہا تھا، میں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں؟ جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے۔ اصلاح کے لفظ کی وضاحت کر دوں، شاید آپ کربلا میں پائے گئے ہوئے تمام پیغامات کی طرف ذہنی اعتبار سے متوجہ ہو جائیں۔ اصلاح جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جو اصلاح ہے، اردو میں ایک لفظ ہے تعمیر اور ایک لفظ ہے تخریب۔ تخریب بگاڑنے کو کہتے ہیں اور تعمیر بنانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں اصلاح جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ایسی چیز کے لیے لفظ اصلاح ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہو اس کے خد و خال میں کوئی فرق آ گیا ہو، خد و خال بگڑنے لگے ہو، اس کی ریپیئرنگ کر دی جائے، اس کو صحیح کر دیا جائے، اسے اصلاح کہتے ہیں، بے شک اسے تعمیر کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔
اصلاح یعنی تعمیر. تعمیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مثال دیجئے. کہتے ہیں فرض کی اگر یہی امام بارگاہ کی دیواریں جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں رنگ روغن ہو کے اسے خوبصورت بنا دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کہیں سے اس کی سیمنٹ, کہیں سے اس کا ٹکڑا, کہیں سے کوئی پوائنٹ خراب ہونے لگتا ہے, کہیں سے اس کا رنگ بگڑنے لگتا ہے, رنگ بدل جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا پوری بلڈنگ توڑ دیتے ہیں یا ریپیئرنگ کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں, بلڈنگ نہیں توڑیں گے کیونکہ اسٹرکچر اس کا مضبوط ہے. جب مضبوط ہے تو بلڈنگ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں جہاں سیمنٹ خراب ہوئی ہے, جہاں جہاں کھول ہوئے ہیں یا ہول ہوئے ہیں, جہاں پر اس طرح سے کمیاں واقع ہوئی ہیں, اسی کی ریپیئرنگ کر دیں گے, چیز صحیح ہو جائے گی. عربی میں اسی ریپیئرنگ کو اصلاح کہتے ہیں. امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت یہ کہا تھا, میں کوئی نیا دین لے کے نہیں چلا ہوں, جو نانا ہمارے دین لے کر آئے تھے. یزید نے اس دین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا کی ہے, خد و خال کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسی دین کو ریپیئرنگ کر کے ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسا میرا نانا لے کر آیا تھا. امام حسین نے کربلا کے سفر میں یہ سمجھا دیا, جہاں دین کی صحیح تصویر زندہ ہو وہاں حسینیت ہے. صلوات محمد والے محمد. مائک کی آواز کم. یہاں پر امام حسین نے یہ پیغام دیا, میسج دیا, ذہنوں کو بیدار کیا. تو کربلا میں دین پنپا ہے, کربلا میں دین کو حیات ملی ہے, کربلا میں اصول زندگی ملے ہیں, کربلا میں طرز زندگی ملا ہے. آج جو کچھ بھی شریعت ہے وہ صدقہ ہے کربلا کا. یہی وجہ ہے ہماری کوئی خوشی ہو جب تک امام حسین کو یاد نہ کیا جائے مکمل نہیں ہوتی. ہم نماز عید پڑھتے ہیں مگر زیارت امام حسین پڑھتے ہیں, نماز جمعہ پڑھتے ہیں مگر زیارت امام حسین پڑھتے ہیں, شب جمعہ عبادت کرتے ہیں مگر زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. یہ زیارت وارثہ یا زیارت مبسوطہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس بات کے اعتراف کے لیے کہ آج یہ نماز ہے تو صدقہ ہے حسین کی خدمت کا, اگر یہ عبادت ہے تو صدقہ حسین کی خدمت کا. نہ کوئی خوشی حسین کے بغیر مکمل ہے, نہ کوئی عبادت حسین کے بغیر مکمل ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد ہمیں یہی بتایا ہے کہ کربلا میں میرے بابا نے دین کو جب حیات بخشی ہے تو آج دین جب بھی اللہ کے نزدیک پیش کیا جائے گا تو وہ دین اس وقت تک عبادت کامل نہیں کہلائے گی جب تک میرے بابا کو یاد نہ کیا جائے. اس بات کی علامت ہے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی بنام مذہب ہے وہ صدقہ ہے خدمت امام حسین کا. سلام محمد والے محمد کا. تو یہ فکر امام حسین کی جو تھی, اس فکر کو اجاگر کیا چوتھے امام نے, اور چوتھے امام نے ان تمام نشیب و فراز سے دنیا کو آشنا کرایا. آپ دیکھیے, چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ شام ہو, امام زین العابدین علیہ السلام نے دونوں جگہوں پر جو خطبے دیے ہیں, کبھی وقت ملے تو صرف ترجمہ دیکھ لیجئے, ان خطبوں میں سب کچھ بیان کر دیا, ان خطبوں میں سب کچھ کہہ دیا. حتیٰ کہ وہ ظالم جو بابا کا قاتل اور مجرم ہے, جو اپنے ذوق اور خیال میں حاکم اسلامی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے گھر میں بھی اس کے دربار میں بھی یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ حسین مظلوم ہے, یزید ظالم ہے. حسین کا مقصد دین کا بچانا ہے اور یزید کا مقصد دین کو ختم کرنا ہے. یزید کا مقصد دین کا صرف نام, اس کا صرف نام استعمال کرنا ہے, مگر حسین روح دین کا نام ہے. یہ فکر زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس کردار سے, جہاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, فوجیوں کا پہرا ہے, حاکم سامنے موجود ہے, وہاں پہ بھی آ کر سامنے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر, جہاں حاکموں کے سامنے زبانیں کھلتی نہیں ہے, فکر چلتی نہیں ہے, ارادہ ساتھ نہیں دیتا ہے, قوت ارادے کو ساتھ رکھتے ہوئے امام وقت نے یزید کو اتنا شرمندہ کر دیا کہ اس نے اذان کو روک کر یہ اعتراف کر لیا کہ ہم ہار گئے, حسین جیت گئے ہیں.
دوسرا کام امام کا تربیت شاگرد ہے. تربیت شاگرد میں امام نے کیا کیا؟ چوتھے امام نے جس زمانے میں امام زندگی گزار رہے تھے اس زمانے میں غلاموں کا رکھنا ایک عام بات تھی. شاید میں نے عرض کیا ہو ہمارا اور آپ کا ذہن آقا اور غلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ 180 ڈگری کا فاصلہ، جہاں آقا کہیں ہو غلام کہیں ہو. لیکن جب یہ بات اہل بیت کے دروازے تک آتی ہے تو غلام اور آقا کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا خود کو ریزرو کرنا شخصیت کی علامت سمجھتی ہے. اہل بیت بندے خدا سے خود کو جوڑنا شخصیت سمجھتے ہیں. اہل بیت کا کردار اور دنیا کے کردار کا فرق دیکھیے. غلام اس زمانے میں ایک عام چیز تھی. لوگ غلام خریدتے تھے، اپنے گھروں میں لاتے تھے اور کام کے لیے رکھتے تھے. ظاہر ہے اگر کوئی شیعہ ملنے آتا، کوئی اقتدار پسند انسان ملنے آتا، کوئی پرسنالٹی ملنے آتی تو حکومت کی آنکھیں دو چار ہوتی. اور جو پہرا امام کے گھر پہ رکھا تھا اس اعتبار سے ان کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کون اس کی انکوائری ہو. لیکن بازار سے جا کے غلام خریدنا، غلام لا کے رکھنا، تعداد کی بھی کوئی قید نہیں، ایک عام بات تھی. اس لیے چوتھے امام نے جب دیکھا کہ حکومتوں نے اس طرح سے پہرے بٹھا رکھے ہیں، اس طرح سے نظر بندی کا ماحول قائم کر رکھا ہے، تو امام بازار میں جاتے تھے جہاں غلام بیچے جاتے تھے اور وہاں سے نگاہ امامت نگینے کو پہچان لیتی تھی. ان میں سے افراد کو انتخاب کرتے تھے، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی کم، کبھی زیادہ انتخاب کر کے لے آتے تھے. لوگ دیکھتے تھے کہ غلام لا رہے ہیں اور اہل بیت کا حق تھا کہ غلام رکھے، چونکہ دنیا غلام رکھ رہی تھی، کلچر ہی تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ غلام لا رہے ہیں. امام تو نگینہ لے کر آئے تھے. دنیا غلام بنا کر مولا ہونے کا احساس کرتی ہے، لیکن یہ وہ مولا ہیں جو غلام کو بھی مولا بنا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ گھرانے ہیں، یہی وجہ غلاموں کو لاتے تھے. لانے کے بعد ان کی تربیت کرتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تاکہ سلیقہ سمجھ میں آئے. عزیزو یاد رکھیے گا دنیا میں کسی بات کو پہنچانے کے دو طریقے ہیں، ایک زبان کا استعمال ہے، ایک کردار کو پیش کرنا ہے. زبان اتنا مؤثر نہیں ہوتی جتنا کردار مؤثر ہوا کرتا ہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کردار ایک ایسا عملی نمونے کی شکل میں پیش ہوتا تھا کہ جہاں زبان خاموش ہوتی تھی کردار بول رہا ہوتا تھا. یہی وجہ ہے اہل بیت زبان سے کم کہتے تھے، اپنے کردار کو نمونے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. غلام کو ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، آداب دسترخوان وہ دیکھتا تھا، لقمے کا سلیقہ سیکھتا تھا. جو غلام تھا نہ کھانے کا سلیقہ تھا، نہ بولنے کا سلیقہ تھا، نہ اٹھنے کا سلیقہ تھا، نہ بولنے کا سلیقہ تھا. کیونکہ غلام پہ کون ترس کھاتا ہے؟ ہر کوئی اسے گری نگاہوں سے، ذلیل نگاہوں سے، حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے. مگر یہ دنیا کا مزاج تھا. اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو کلچر مل جائے تو اگر جانور بھی ہو تو سنور جاتا ہے. انسان تو اشرف مخلوقات ہے. کلچر ملنا علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان بگڑ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اسے کلچر نہیں ملا ہے. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں اور جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں جو یہاں دہرا دوں. اپنے جوانوں نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں جسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ جب کبھی واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، آپ کبھی اگر میل پہ یا کہیں بھی کبھی کوئی میسج ٹائپ کرتے ہیں یا کوئی وائس میسج بھیجتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بڑا ایزی لگتا ہے نا کہ اٹھایا اور واٹس ایپ پہ کچھ بھیج دیا، کچھ بھی لکھ دیا، کچھ بھی بول دیا، کچھ بھی کہہ دیا، ہے نا؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت آزاد ہیں، چاہے جو بول دیں، چاہے جو لکھ دیں. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا بولا ہوا لفظ آپ کی تربیت کا پتہ دیتا ہے. آپ کی لکھی گئی تحریر آپ کے ماں باپ کی تربیت کو نمایاں کرتا ہے. کیا کہنے آپ ہے جو ٹویٹر پہ کچھ لکھ رہے ہیں،
آپ ہیں ٹویٹر واٹس ایپ پہ کچھ لکھ رہے ہیں, آپ ہیں جو گوگل پہ کوئی میسج بھیج رہے ہیں, آپ ہیں انٹرنیٹ پہ کچھ لکھ رہے ہیں, مگر آپ یاد رکھیے گا جو چاہے بولیں, جو چاہے لکھے, مگر اتنا ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے یہ آپ صرف نہیں لکھتے ہیں, یہ تحریر آپ کی شخصیت کا بھی بتا دیتی ہے اور آپ کے ماں باپ کی تربیت کا بھی بتا دیتی ہے. اگر تربیت ہے تو انسان کا بیان بتائے گا تربیت کیسی ہے. کپڑے پہننے سے تربیت کا پتہ نہیں چلتا ہے, اچھے کھانے کھا لینے سے تربیت کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ جب زبان بولتی ہے اور جب انسان تحریر لکھتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی عالم وجود میں آتا ہے.